استغفراللہ. بس اسٹاپ پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں بس آئی اور جیسے یہ لوگ بس کے اندر بیٹھے، اب ایک اس میں سے ہمارے آپ جیسے آدمی تھا، اس نے زور سے پڑھا استغفراللہ. تو باقی لوگ جو وہاں تھے ان کے ساتھ کہنے لگے کہاں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ استغفراللہ بھی پڑھیں گے لیکن نگاہ بھی دوڑائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو محترم دوستو، دل سے استغفار ہونا ہے. کس سے ہونا ہے؟ دل سے ہونا ہے استغفار. اور نگاہ کو نیچے رکھنا بھی استغفار ہے. نگاہ پڑتے ہی نگاہ کو نیچے کر لینا بھی استغفار ہے. اب آج کل کے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی مرتبہ دیکھتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ایک نگاہ پڑا، اب اس کو نگاہ نیچے نہیں ہٹا رہا ہے کہ دوسرا مرتبہ نگاہ کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، اس لیے ایک ہی مرتبہ بھرپور دیکھ لو. اس میں بھی گناہ ہے. نظر کو بچانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. محترم دوستو، بہرکیف استغفار بہت سارے بیماریوں سے اور بہت ساری آنے والی آفتوں کا دفاع ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو تو استغفار کرو، اور قرآن پڑھو تو استغفار کرو، اور روزہ رکھو، زکات دو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو استغفار کرو کہ پروردگار عالم تو اپنی رحمت کی چادر میں ہم کو چھپا لے. استغفار کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو اپنی مہربانی والی چادر میں ہم کو چھپا لے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار استغفار کی توفیق نصیب فرمائے. تو انی لکم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں تجھ کو صاف صاف بتانے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی مان لو اور اس کے رسول کی مان لو. تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور محترم دوستو، جن لوگوں نے نبی کو مانا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے. اور جن لوگوں نے محترم دوستو نبی اور اس کے رسول کو نہیں مانا، وہ ہمیشہ ناکام رہے. حالانکہ وہ تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، مال و زر کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، اور حکومت اور شوکت اور شان کے اعتبار سے بہت تھے، لیکن اللہ ان کو ہلاک کر کے بتا دیا، برباد کر کے بتا دیا. آج مسلمانوں، آج تم گھبراؤ مت کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم بہت مختصر ہیں، ہمارے پاس مال و زر نہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس شوکت نہیں، ہمارے پاس شان نہیں. یہ شان و شوکت دکھلانے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے ایمان کو دیکھتا ہے. صحابہ کرام جنگ بدر میں 313 کتنے تھے بھائی؟ 313 اور 1000 کا مقابلہ کرنے نکلے. کسی کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہے تو کسی کے پاس ایک لٹ ہے، کسی کے پاس تہبند ہے تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو تہبند نہیں. محترم دوستو، لیکن ان کی ایمانی قوت ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم کا دیر ہے، آپ اشارہ کر دیجئے، ہم اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیں گے. اور فرمایا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور ہر طرح سے ہم دین کی حفاظت کریں گے. اے اللہ کے رسول، آپ کے حکم کا انتظار ہے. بہرکیف محترم دوستو، آج ہمارے اندر نہ ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ ماں باپ کا خدمت گزاری ہے. محترم دوستو، آج ہمارے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، کردار کو سنوارنا پڑے گا. آج بولی تو بڑے بڑے ہزار کی بول دیتے ہیں. تقریر جب ہونے لگتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، تو ہر ایک کا ایمان جاگ جاتا ہے اور دل کے اندر سوچتا ہے، ہر بندہ سوچتا ہے کل سے میں نماز پڑھوں گا، کل سے میں استغفار کروں گا، کل سے میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، بڑوں کا ادب کروں گا. لیکن محترم دوستو، جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے، دنیاوی ماحول میں جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. جس طرح بلی جو ہے نا سوتے وقت خوب خواب دیکھتی ہے. کیا خواب دیکھتی ہے معلوم؟ ارے بلی کا خواب معلوم ہے بھائی،
بہت خواب دیکھتی، کل میں بڑا چوہا پکڑوں گی، ایسا کھاؤں گی، ویسا کھاؤں گی، یہاں جاؤں گی، وہاں جاؤں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، یہ پورا پلان بنا کے سوچتی ہے۔ جب اٹھ کے کان جھاڑتی ہے تو پورا بھول جاتی ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ محترم دوستو، ہم تو مسجد میں آنے کے بعد بہت پلان بناتے ہیں اور دل گوارا کرتا ہے کہ کل سے نماز پڑھنا ہے، کل سے نفلی روزہ بھی شروع کر دینا ہے، استغفار بھی شروع کر دینا ہے، قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا دل اندر سے بولتا ہے، لیکن جب ہم دنیاوی ماحول میں جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے ایمان کو ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا، الہی مسلمان کو پھر سے مسلمان بنا دے، الہی مسلمان کو پھر سے مسلمان بنا دے۔ تو ہمارے ایمان کو پھر ایمان کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ایمان کی ضرورت ہوگی تو ایمان طاقتور ہوگا۔ جب طاقتور ہوگا تو ہمیں مسجد میں آنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آج محترم دوستو، آج ہم ساری چیزوں سے دور ہٹ چکے ہیں۔ غیروں کی ترقی پر ہم عش کرتے ہیں اور غیروں کی کامیابی پر ہم عش کرتے ہیں، اور ان کے مال کو، ان کی بلڈنگ کو، ان کے سونے چاندی کو، ان کی حکومت کو دیکھ کر کے ہم جو ہے سو دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کیوں ایسا کلاش رکھا ہے، کیوں ایسا سزا دیتا ہے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے محترم دوستو۔ امریکہ میں اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے اور اگر معلوم کرو تو پتہ چلے گا وہ مسلمان قوم ہے۔ انگلینڈ کے اندر اگر کسی قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پتہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان قوم ہے۔ دنیا کے کسی خطے کا جو ہے سو جائزہ لیجئے، پتہ چلے گا ستایا کون جا رہا ہے تو مسلمان ستایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے محترم دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو غلام، جیسے آپ کے دو غلام، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ آپ نے زید کو کہا کہ آپ کو دلی جانا ہے، دلی نہیں گیا۔ دوسرا دن کہا زید تم کو دلی جانا ہے، دوسرا دن بھی نہیں گیا، تیسرا دن بھی نہیں گیا۔ آپ کس کو سزا دیں گے بھائی؟ زید کو سزا دیں گے یا عمر کو سزا دیں گے؟ بولیے۔ زید آپ کے سزے کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ جو آپ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور جس کو آپ حکم ہی نہیں دیے تو وہ سزا کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قوم کو پیدا فرمایا، یعنی انسانوں کو دو طبقے میں بانٹا۔ ایک طبقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، اور ایک طبقہ غیر اللہ کو ماننے والا۔ تو جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے وہ نماز کا مستحق ہے، وہ روزے کا مستحق ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ حج کا مستحق ہے۔ لہذا اگر تم حج نہ کرو گے، زکوٰۃ نہ دو گے، نماز نہ پڑھو گے، روزہ نہ رکھو گے، اپنے اخلاقی معاشرہ کو نہ سنبھالو گے تو یقیناً تم سزا کے مستحق ہوگے۔ جو غیر اللہ کو مانتا ہے اس کو تو سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اس لیے مسلمان آج ہر جگہ پر، چاہے وہ سعودی میں ہو، افریقہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، جاپان میں ہو، کہیں پر بھی وہ مسلمان ستایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ، نوجوان طبقہ نماز سے بہت دور ہے، قرآن سے بہت دور ہے، ان کا اخلاق اتنا بگڑا ہوا ہے محترم دوستوں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے محترم دوستوں کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، معاشرے کو سدھارے اور اپنے گھر کو بتائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، سونے کا طریقہ یہ ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، کاروبار کا طریقہ یہ ہے، اٹھک بیٹھک کا طریقہ یہ ہے، بڑوں کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم روز بیان کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا۔ آج ماں باپ کے ساتھ محترم دوستو بڑی بے دردی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کر
کر کے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا. دعا کیجیے اللہ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی عمر 60 سال کی ہو گئی. کتنے بھائی؟ 60 سال کی عمر ہو گئی. تقریباً کام ختم ہو چکے. تقریباً کام ختم ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سال میں ہوئی بھائی؟ 63 سال. کتنے؟ 63 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی ہو گئی. تقریباً کام ختم ہو گئے. غزوہ بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، حنین بھی ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گیا. صحابہ کرام نے حنین کو بھی فتح کر لیا. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر حنین کی وادی میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنین کی وادی میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے. آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. آپ کی آنکھوں سے آنسو بن کر ستارے بن کر چمکنے لگے. آپ کی آنکھ برسنے لگی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یا نبی اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کیا بات ہے؟ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا. آؤ میرے یارو، آؤ میرے صحابہ، آؤ میرے جانثاروں، تجھے معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا وادی ہے؟ یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے بچپن میں اپنی ماں حلیمہ کے گھر بکریاں چرائی تھی. کیا فرمایا؟ ماضی کے وقت کو یاد کر لیا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے اے میرے یاروں، میں اس جگہ پر اپنی ماں سعدیہ حلیمہ کے گھر بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ حنین کا وادی ہے، یہ بنو سعد کا قبیلہ ہے. یہ کیا ہے؟ بنو سعد کا قبیلہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر میری بہن شیما مجھے گود کھلایا کرتی تھی اور پھرا کرتی تھی. مجھے وہ جگہ یاد ہے. اے میرے یارو، آؤ جا کر کے پتہ کرو اس قبیلے کے اندر میری ماں حیات سے ہے یا رخصت ہو گئی. صحابہ کرام سارے دوڑ پڑے اور چند منٹ کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر جستجو کی، تحقیق کی اور آ کر کے خبر دیا اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کی والدہ بھی حیات سے ہے اور آپ کی بہن شیما بھی حیات سے ہے. صحابہ کرام کے خبر سنتے ہی آقا نے فرمایا جلدی ملاقات کراؤ، کیونکہ میری آنکھ ترس رہی ہے، میرا دل بے چین ہو گیا، میں مشتاق ہوں سے ملاقات کے لیے. محترم دوستو، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑھاپے کی عالم ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، لکڑی ٹیکتے ہوئے دور سے آ رہی ہے. لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دور سے دیکھا. میرے آقا نے فرمایا میری ماں آ رہی ہے. آپ فرط مسرت سے، فرط جذبات میں اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی چادر، وہ کملی، وہ مزمل، وہ مدثر آپ کے کاندھے سے گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے استقبال کے لیے اپنی کملی کو بچھا دیا. آگے بڑھ کر کے اپنی بوڑھی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہنے لگے اے میری اماں، آپ اس چادر میں قدم رکھیے، اس چادر کے اوپر سے چلیے. کیوں؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے اس چادر کا تذکرہ قرآن کرتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کل قیامت کے دن بھی لوگ کملی والے کہہ کر کے پکاریں گے. یہ چادر اتنی قیمتی چادر ہے، لیکن اماں جان آپ کے پیروں کے نیچے جنت کو اللہ نے بنا دیا ہے. یہ میری چادر کی کیا حقیقت ہے؟ آپ میری چادر میں چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھی ماں کو لے کر کے آتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان آج تم اس بیٹے کے پاس ملنے آئی ہے جس بیٹے کو تیرا رب نے صاحب تاج والمعراج بنا دیا، شمس الضحیٰ بنا دیا، بدر الدجا بنا دیا، خیر الورا بنا دیا. آج وہ بیٹا ہے تیرے پاس. محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دودھ اور کھجور ملا کر کے آپ پیش کرتے ہیں کہ اماں جان آپ اس دودھ کو پیجیے نا. حضرت حلیمہ کہتی دودھ کا کٹورا کو الگ رکھ دی اور پہلے
کپکپاتے ہونٹ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما. اس کے بعد آپ نے نوش فرمایا اور بتا دیا دنیا والوں کو، اے لوگوں میں ان کے چھاتی سے دودھ پیا، یہ میری رضائی ماں ہے، میں اس رضائی ماں کا اتنا استقبال کرتا ہوں، تو تم جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے زندگی گزار کر کے دنیا میں آئے ہو، اور جب تو وہ ماں تیرے پاس آ جائے تو تمہیں کیا استقبال کرنا چاہیے، کیا مرتبہ ہونا چاہیے، میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں. محترم دوستو، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، کیونکہ اگر اپنے ماں باپ کو جس نے ستایا اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ کچھ قبول ہے. محترم دوستو، سب سے پہلے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کو اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سے پیش آؤ. اگر تم نے اف بھی کہہ دیا